آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کی مشق کریں گے۔ آج ہمارے اس مشق میں نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں اس کی انشاءاللہ مشق ہوگی۔ نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 11 میں پڑھا کہ ساکن یا جزم کسے کہتے ہیں۔ چھوٹی سی دال نما شکل حرف کے اوپر آتی ہے اسے جزم کہتے ہیں، اسے سکون بھی کہتے ہیں، اور یہ علامت جس حرف پر ہو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ تو نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، اور سکون کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک جزم کی صورت میں ہوتا ہے، ایک تشدید کی صورت میں ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن کا ہے جو جزم کی علامت ہوتی ہے، یعنی دال، چھوٹی سی دال نما جو شکل حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں، اور اگر یہ علامت نون پر ہو تو یہ نون ساکن کہلائے گی۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، نون ساکن جس نون کے اوپر کیا آ جائے؟ جزم آ جائے، جس نون کے اوپر جزم ہو یعنی سکون ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن نون تنوین نہیں کہیں گے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے؟ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا، اگر قلم اور ڈائری ہے تو آپ تحریر بھی فرما لیں تاکہ یہ قواعد ذہن میں رہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، یہ قاعدے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے مشق میں آسانی ہوگی، اور قرآن پاک میں یہ قواعد جا بجا کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اور ان قواعد کا بھی ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ اظہار، اظہار، جی پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار۔ اور دوسرا قاعدہ اخفاء، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ اخفاء۔ اور تیسرا قاعدہ ادغام، یہ تیسرا قاعدہ ہے ادغام۔ اور چوتھا قاعدہ ہے اقلاب۔ چوتھا قاعدہ کون سا ہے؟ اقلاب۔ تو یہ 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اب اس کا معنی بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ مشق کرنے میں آسانی ہو۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ تو اظہار، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اور اخفاء کا معنی، اخفاء اس کی ضد ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپانا۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اور ادغام کا معنی کیا ہے؟ ادغام کا معنی ہے داخل کرنا۔ ادغام کا معنی کیا ہے؟ داخل کرنا۔ اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ اقلاب کا معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ تو اظہار کا معنی ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی چھپانا، ادغام کا معنی داخل کرنا، اقلاب کا معنی بدلنا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، اور دوسرا ہے کہ ہر قاعدہ کا نام اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ 4 قاعدے، ان کا نام ذہن میں رکھیے۔ اور دوسرا ان کا معنی، کیونکہ معنی سے ہی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ مشق میں آئے گا جب، تو اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیں کہ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی ہے چھپانا، ادغام کا معنی ہے داخل کرنا، اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب اظہار جو پہلا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ،
نون ساکن اور تنوین کا۔ پہلے ہم نے جو قواعد پڑھے تھے وہ حروف اور ان کے مخارج اور ان کی خوبیاں، مختصراً جو ان کی ضروری خوبیاں تھیں ان کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے حرکات کا قاعدہ پڑھا، زبر زیر پیش اور اس کی ادائیگی، اور اس کی ہم نے مشق کی۔ اس کے بعد ہم نے تنوین کا قاعدہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پھر حروف مدہ کا قاعدہ پڑھا، ایک الف کی مقدار میں کھینچتے ہیں۔ تو یہ قواعد جو آ رہے ہیں ان کو ذہن نشین کیجئے گا، یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے آپ خود غور کر لیجئے گا کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے، یہاں کون سا قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کھڑی حرکات پڑھا، کھڑی حرکات جو حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ پھر ہم نے حروف لین کا قاعدہ پڑھا، جو واو یا دو ہیں حروف لین، اس کا ہم نے قاعدہ پڑھا اور اس کی ہم نے مشق کی۔ اور اس کے بعد ہم نے حروف قلقلہ، حروف قلقلہ جو 5 ہیں اس کی ہم نے مشق کی۔ آج ہمارا جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی چھپانا، ادغام کا معنی داخل کرنا، اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، پہلا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا اظہار۔ اظہار، اس کا قاعدہ سمجھ لیجئے کہ یہ قاعدہ کب لگتا ہے، یہ قاعدہ کب لگتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین، نون ساکن یعنی وہ نون جس کے اوپر جزم ہو، دال نما شکل ہوتی ہے، تو وہ اگر نون کے اوپر یہ علامت ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، یا نون ساکن ہو، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد، پہلے نہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ اور اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ ایک تو قاعدہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ چاروں قواعد میں یہی آئے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہ چاروں قواعد میں یہی آئے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حروف حلقی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس سبق نمبر 12 میں بھی لکھا ہے، مخارج کی لسٹ میں بھی آپ دیکھیں گے تو سب سے اوپر جو ہے یہ 6 حروف جو دیے گئے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، کوئی ایک حرف آ جائے، حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، عین آ جائے، یا حا آ جائے، غین آ جائے، یا خا آ جائے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ جیسے انعمتا، تو ان اب ناک میں گئی، انعمتا، انعمتا، اب اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک الف کی مقدار میں آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرانا، ناک میں آواز کو ظاہر کر دینا، ٹھہرانا ایک الف کی مقدار۔ جیسے انتم یا ان، تو یہ غنہ کہلاتا ہے، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ اور غنے کا مخرج جو ہے وہ ناک کا بانسا ہے۔ کیا ہے؟ ناک کا بانسا، یہ غنے کا مخرج ہے، یعنی غنہ یہیں سے ادا ہوتا ہے، غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے۔ اور ناک میں ایک الف کی مقدار اگر ہم نے آواز کو ٹھہرا دیا تو یہ غنہ کہلائے گا۔ غنہ کی ہم نے 2 قسمیں شروع میں پڑھی تھی، غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ غنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، غنہ آنی، حمزہ ہے اس میں آنی، غنہ آنی اور غنہ زمانی، ٹھیک ہے؟ تو غنہ آنی جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا،
غنہ آنی نون اور میم کی صفت لازمہ ہے، یہ وہ خوبی ہے جو لازم ہے، صفت خوبی کو کہتے ہیں، لہذا نون اور میم کی غنہ آنی جو ہے یہ صفت لازمہ ہے، اور اس کی کوئی مقدار بھی نہیں کہ جیسے نون اور میم کو ادا کریں گے تو یہ غنہ خود بخود ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ نون کا مخرج ناک نہیں ہے، نون کا مخرج ناک نہیں ہے، میم کا مخرج ناک نہیں ہے، مگر تھوڑی سی آواز جو ناک کی طرف سے لوٹ کر آ رہی ہے یہ غنہ ہے، اور اسے کہتے ہیں غنہ آنی، یعنی اس کی مقدار نہیں ہے، حرف نون یا حرف میم کے ادا ہوتے ہی یہ ادا ہو جاتا ہے، غنہ آنی، غنہ آنی۔ جیسے وما کہا ما ناک سے آواز لوٹی، ٹھیک ہے، آنا نا تھوڑی سی آواز آپ محسوس کریں گے پڑھ کر، نون تو یہ ناک سے جو آواز لوٹ رہی ہے یہ غنہ آنی ہے، یہ غنہ آنی کہلاتا ہے، اور یہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، مگر غنہ زمانی وہ سبب کا محتاج ہے، اس کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے، اس کا سبب ہونا ضروری ہے، اور وہ اسباب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے، جیسا کہ ادغام میں غنہ کرتے ہیں، اخفاء میں غنہ کرتے ہیں، اقلاب میں غنہ کرتے ہیں، مگر اظہار میں غنہ نہیں کرتے۔ آج ہم نے نون ساکن اور تنوین اور اس کے چاروں قاعدے، ان کے نام اور ان کا معنی، اور پھر اظہار کا ہم اور ادغام کا، اظہار کا ہم قاعدہ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں انعمت، اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے انعمت، تو یہ جو آواز ٹھہرائی یہ غنہ کہلایا۔ اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، عین حروف حلقی میں سے، عین حروف حلقی میں سے، اب یہاں غنہ نہیں کریں گے، انعم، اب اس میں قلقلہ بھی نہیں کریں گے، انعم نہیں کریں گے، بلکہ سکون جمعوں کے ساتھ ادا ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے، انعمت، ٹھیک ہے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے کیونکہ عین آ گیا۔ اسی طرح اگر علی من حکیمہ، تو یہ علی من میم پر 2 زبر ہے، اس کے بعد حکیمہ، ہا کون سا حرف ہے؟ حروف حلقی میں سے، حروف حلقی میں سے، تو یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے، علی من حکیمہ یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ علی من حکیمہ یوں پڑھیں گے۔ تو اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے اخفاء کا۔ دوسرا قاعدہ کون سا ہے؟ اخفاء کا۔ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ اخفاء ہے۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ تو جب اخفاء کریں گے یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اخفائی 15 ہیں، کتنے ہیں؟ 15 حروف اخفائی کتنے ہیں؟ 15۔ تو 15 حروف میں سے کوئی حرف اگر آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے جا کر ظاہر نہیں بلکہ چھپائیں گے۔ کیا کریں گے؟ چھپائیں گے۔ جیسے اس سبق نمبر 12 میں آپ تیسری لائن میں دیکھیں گے، من جوع، تو جو ہم نے پڑھا من، اب اس کو من ایک دم واضح نہیں بلکہ چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے اس گنے کو ناک میں جا کر بلکہ چھپائیں گے، من جو نہیں بلکہ من جوع، آواز محسوس ہو رہی نا آپ کو؟ ایک ظاہر کرنا من اور ایک من، تو یہ من جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے چھپانا، اور یہ اخفاء کا طریقہ ہے، یہ اخفاء کے غننے کا طریقہ ہے۔ لہذا حروف اخفائی بھی آپ یاد کر لیجئے گا، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔
تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفائی میں سے ان 15 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. اور اخفا کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. تو ناک میں آواز کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر نہیں بلکہ چھپانا ہے. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. آج ہم نے ان 2 قاعدوں کو سیکھا، اب ہم اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائی بھائی ان دونوں قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ اس کی مشق کیجئے تاکہ اس میں پختگی ہو اور یہ قاعدے آسانی سے ہمیں یاد رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون زیر من حمزہ زبر ا من ا جیم زبر جا من اجا لام دو زیر لن من اجالن. اب یہ قاعدہ آپ بتائیے گا، قاعدہ کون سا ہے یہاں پہ؟ ماشاءاللہ. تو یہاں قاعدہ اظہار کا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اور حمزہ حروف حلقی یعنی 6 حروف جو ہیں ان حروف میں سے حمزہ ہے. من اجالن، جھٹکا بھی نہیں دینا اور غنہ بھی نہیں کرنا. غنہ من اجالن، یہ جو ٹھہر گئے یہ غنہ کہلاتا ہے. بلکہ اظہار کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے. من اجالن، من اجالن. آگے چلیے. من ہادن، من ہادن. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہا. کون سے حروف میں سے؟ یہاں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. من ہادن. بس نون ساکن اور تنوین اور حروف حلقی یہ ذہن میں رکھیے. نون ساکن اور تنوین اور حروف حلقی 6 حروف ذہن میں رکھیے. خود بخود آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں اظہار ہے، یہاں اظہار کا قاعدہ ہے. خود بخود آپ واضح اس چیز کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. من ہادن، من علق، من علق، من حکیم، من حکیم. اب یہ ترتیب سے جو ہے مدنی قاعدے میں پیارے اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ترتیب سے حروف حلقی دیے گئے، قواعد دیے گئے. اب ہم نے پڑھا من اجالن، تو حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ حروف حلقی ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا. آپ دہرائیے. یہ 6 حروف ہیں اور یہاں بالترتیب جو ہے اس میں جو ہے یہ قواعد دیے گئے. من اجالن میں کون سا قید ہے؟ اظہار کا، اس لیے حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے. من ہادن، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ہا ہے، اور ہا حروف حلقی میں سے، تو حمزہ ہا 2 ہو گئے. اب من علقن، نون ساکن کے بعد کون سا قید ہے؟ عین آ رہا ہے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا. من حکیم، یہاں قاعدہ کون سا ہے؟ اظہار کا، اس لیے کہ یہاں حرف ہا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور حمزہ ہا عین ہا. ٹھیک ہے. اب غین آئے گا اور پھر خا آئے گا. من غفور، من غفور. یہاں بھی کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. من غفور، من خوف، من خوف. تو اب یہ کہ یہ قواعد ذہن میں رکھنے. اب یہ ہم نے حروف حلقی اظہار کا قاعدہ ہم نے سیکھا. اس کو پھر دہرائیے. سبق نمبر 12 کی سطر نمبر 1. من اجالن، من ہادن، من علق، من حکیم.
من غفور، من خوف، یہ اظہار کا قاعدہ تھا. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ آگے جو ہے اخفا کا قاعدہ ہے. اخفا کا ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا جو 15 حروف ہیں، ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے اور غنہ کریں گے، اور غنہ ناک میں آواز چھپا کر کریں گے. ٹھیک ہے. غنے کی آواز کو چھپا کر کریں گے، ایک دم ظاہر کر کے نہیں. ایک غنہ ہوتا ہے من، ایک ہوتا ہے من، تو آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں ہم. فَمَن تَبِعَ. اچھا، غنہ زمانی جو ہم نے پڑھا تھا، غنہ جو کسی سبب کے تحت آتا ہے اسے غنہ زمانی کہتے ہیں. اور اس غنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کی مقدار. ایک الف یعنی 2 حرکت کی مقدار میں غنہ کریں گے. فَمَن تَبِعَ، فَمَن تَبِعَ مِن ثَمَرَةٍ، من ثمرة، من ثمرة. سطر نمبر 3. من جوع، من جوع، من دونكم، من جوع، من دونكم، من ذهب، من ذهب، من ذهب. اب محسوس کر رہے ہیں نا کہ آواز چھپ کر ظاہر ہو رہی ہے، یعنی غنہ ناک میں آواز کو چھپایا جا کے. من ذهب، من ذهب. فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ. اب سطر نمبر 4. من سفیہ، من سفیہ، من سفیہ. حرکات کی ادائیگی کا معیار وہی رکھیے گا جو ہم نے سیکھا. زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے، زیر کو جب ادا کریں گے تو آواز نیچے گرا دیں گے، اور پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کریں گے. من سفیہ، من شکر، من شکر. یہاں کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. اخفا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد شین ہے، اور شین حروف اخفا میں سے ہے. من شکر، شکر. شین پر زبر، کاف پر زبر، را پر زبر. تینوں زبروں کا یعنی تینوں حروف کی جو حرکت ہے اس کی مقدار، یعنی اس کو بغیر کھینچے جو پڑھ رہے ہیں اس کو برابر رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف کسی کی حرکت دراز ہو جائے. من شکر، من شکر. من صلصال، من صلصال، من صلصال. ان ضللت، ان ضللت. تو پیش ادا کریں گے تو جی ان ضللت. ضاد کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. ان ضللت. سطر نمبر 5. من طین، من طین. من ظلم، من ظلم. من فروج، من فروج.
فا کو اس کے مخرج سے ادا کیجئے، من فروجن، من قبل، قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور من پہ غنہ کریں گے، اخفا کا غنہ ہے، من قبل، من قبل، صلو